السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ میرا یہ آج کا پروگرام کل کے پروگرام کا تسلسل ہے کہ پاور کاریڈورز کی سوچ کے مطابق یہ موجودہ پارلیمانی طرز حکمرانی کا نظام کام نہیں کر رہا، یہ منجمد ہو گیا ہے، یہ فریز ہو گیا ہے، عوام کو سروس ڈیلیوری نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے عوام مایوس ہے، پریشان ہے۔ تو اس لیے کچھ نیا سوچا جائے، کچھ نیا کیا جائے اور اس کا جو بنیادی نعرہ ہو وہ کام کام کام۔ آج کے پروگرام میں نئے نظام میں یا جو ڈرافٹ تجاویز ہیں ان میں ان اداروں کی نشاندہی کروں گا جن کو بے معنی قرار دے دیا گیا ہے۔ وفاق اور صوبوں میں جو کابیناز بنے گی اس میں منتخب نمائندے اور ایکسپرٹس یا ٹیکنوکریٹس کی شرح کیا ہوگی، اور اس کے علاوہ سروس ڈیلیوری کے لیے، جواب دہی کے لیے، ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو لوکل باڈیز، ادارے متحرک کیے جائیں گے وہ جواب دہ ہوں گے، تو پھر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے نمائندوں کا حشر نشر کیا ہوگا یا ان کی حیثیت کیا ہوگی۔ تو اس حوالے سے بات کلیئر ہے کہ نئے نظام پارلیمانی اور صدارتی نظام کا ایک مکسچر نظام متعارف کرانے کی سوچ ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بڑے ادارے میں بریفنگ ہوئی اور وے فارورڈ کے لیے، ٹائم لائن کے لیے وہ ڈرافٹ کاپی طاقتور کے حوالے کر دی گئی۔ اب وہ مشاورت کریں گے سیاسی قائدین کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کس طرح آگے بڑھا جائے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ رواں سال کے آخر میں اکتوبر، دسمبر، نومبر تک اس کے حوالے سے پیش رفت ہوگی۔ ویسے تو رائے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن پچھلے ہفتے ایک اہم ملاقات ہوئی، لیکن وہ الگ الگ ہوئی۔ وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد وزیر اعظم کی صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کی صدر سے ملاقات کے حوالے سے ایک عام نارمل سی خبر جاری کر دی گئی، لیکن معاملات یہاں تک محدود نہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ نیا نظام کیا ہوگا، اس میں کون سے ادارے بے معنی ہیں، یہ پہلا نکتہ ہے۔ میں نے جو نکات اس ڈرافٹ تجویز سے اٹھائے یا جو لکھے، ان کے مطابق نئے نظام میں سینٹ آف پاکستان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا، وہ بھی ذرائع کے حوالے سے تھا، اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ کچھ پارلیمانی اداروں کے حوالے سے یہ رائے ہے کہ ان کا ہونا نہ ہونا عوام کے لیے اب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ سینٹ پاکستان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے یا یہ تجویز دے دی گئی ہے کہ یہ بے معنی ہے، اور جو الفاظ استعمال کیے گئے سینٹ آف پاکستان کے لیے وہ الفاظ یہ ہیں کہ یہ پولیٹیکل اکوموڈیشن کا فورم ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی ڈیلیوری نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ادارہ سینٹ آف پاکستان اب بدنام ہو گیا ہے۔ ایک تو پیسے کی لین دین کے ذریعے سینیٹرز منتخب ہو کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو پارلیمانی پاکستان کے فورم ہیں وہ بدنام ہو گئے ہیں۔ ان کی بدنامی کی وجہ سے جو سسٹم ہے جمہوری پارلیمانی وہ بدنام ہو گیا ہے، اور عوام
کی سوچ ہے اور دنیا کی سوچ ہے کہ یہ ادارے یہاں منتخب نمائندے یا منتخب ہو کر آنے والے پیسوں کی زبان سمجھتی ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے۔ تو نئے نظامی مجوزہ نظامی سینیٹر آف پاکستان کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بات کی گئی ہے، سفارش کی گئی ہے۔ یہ صرف فی الحال تجاویز ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کل اس کے جو بنیادی نکات تھے نئے نظام کے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ اب میں اس کو مزید گہرائی سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، پوائنٹ بائی پوائنٹ۔ اب دوسرا نکتہ ہے نئے ڈرافٹ کا یا نئے طرز حکمرانی کا۔ اس کے مطابق جو وفاقی صوبائی کابینہ ہوں گے وہ صرف منتخب نمائندوں پر مبنی نہیں ہوں گے، اس میں منتخب نمائندے ہوں گے، اس میں ایکسپرٹس ہوں گے، ٹیکنوکریٹس ہوں گے جو مختلف شعبوں کے ماہرین ہوں گے۔ وفاقی اور صوبائی جو کابینہ ہیں ان میں منتخب نمائندوں اور ایکسپرٹس یا ٹیکنوکریٹس کی نمائندگی کی شرح 60 اور 40% ہوگی۔ جو 60% نمائندے کابینہ میں مقرر ہوں گے اس میں تو وزیر اعظم و وزیر اعلیٰ کا عمل دخل کسی نہ کسی حد تک تو ہوگا، لیکن جو 40% ایکسپرٹ اور ٹیکنوکریٹس مقرر ہوں گے وہ مکمل طور پر 100% صدر پاکستان کے صوابدید پر مقرر ہوں گے، اور میں پہلے بتا چکا کہ وہ مختلف شعبوں کے ماہرین ہوں گے اور ان کو انہی شعبوں کے حوالے سے متعلقہ شعبوں کے حوالے سے ذمہ داری سونپ دی جائے گی کہ وہ اس پر کام کرے، ایکسپرٹ اوپینین دیں اور اس کے بعد کابینہ اس کو ڈسکس کرے، معاملات آگے بڑھے اور اس پر پیش رفت ہو، اور جب چیزیں فائنل ہوں گی تو صدر پاکستان اس کا جائزہ بھی لیں گے اور توسیع کریں گے۔ تو یہ وفاقی اور صوبائی کابینہ کا نیا ڈھانچہ ہوگا، اس میں شرح جو نمائندگی ہوگی وہ اسی طرح ہوگی 60-40، اور اس میں لوگ اگر منتخب نمائندوں سے بھی رکھے جائیں گے تو وہ وہی رکھے جائیں گے جو متحرک ہوں گے، جو کام کرنے کے لائق ہوں گے، جو ڈیلیوری دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ اب تھکے ہارے نمائندوں کی وفاقی یا صوبائی کابینہ میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ دوسری تجویز ہے اسی نئے نظام کے حوالے سے۔ اور تیسری تجویز سروس ڈیلیوری اور ترقیاتی کام کے حوالے سے۔ اس میں زیادہ تر فوکس ایک مرتبہ پھر لوکل گورنمنٹس کو کیا گیا کہ لوکل گورنمنٹس کے ذریعے ہی آپ سروس ڈیلیوری دے سکتے ہیں، آپ ترقیاتی منصوبے پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ لوکل باڈیز میں جو نمائندے ڈویژن سطح پہ ہوں گے، ضلعی سطح پہ ہوں گے، تعلقہ سطح پہ ہوں گے، ان تک لوگوں کی، عوام کی، اپنے شہریوں کی رسائی ہوگی۔ وہ جب ان کو جواب دہ ہوں گے تو وہ پرفارم کر سکیں گے۔ اب اس میں ایک سوال یہ ضرور اٹھا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہی اپنے نمائندے اگر منتخب کروائیں گے تو پھر وہ خاک سروس ڈیلیوری دیں گے، جیسے اس وقت لوکل باڈیز یا لوکل گورنمنٹس تو ہیں، نمائندے بھی ہیں، فورم بھی ہیں، لیکن وہ سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں تو وہ انہی کے آشیرواد سے کام کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جواب یہ ہے کہ جو مجوزہ لوکل گورنمنٹس کے ادارے نہیں ہوں گے یا تجاویز میں جو شامل ہیں ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ سروس ڈیلیوری کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ان کو فنڈ دیے جائیں گے۔ جب وہ مالی طور پر خود مختار ہوں گے اور ڈیسیشن میکنگ کریں گے تو کیوں کر کسی سیاسی جماعت کو
وہ اکوموڈیٹ کریں گے یا ان کے اشاروں پہ چلیں گے؟ جب لوگ ان کا احتساب کریں گے یا جو قانون بنے گا اس میں احتساب کا، جزا سزا کا بھی نظام شامل ہوگا، تو وہ ڈیلیور کریں گے جیسے دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ سروس ڈلیوری کے ساتھ ساتھ جو لوکل گورنمنٹس کے نمائندے یا ادارے ہوں گے، وہ اپنے شہروں میں، حلقوں میں، اپنے جو ایریاز میں ترقیاتی جو منصوبے ہیں، کام ہیں، وہ بھی ان کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ نہیں چلے گا کہ ایم این ایز کو اربوں روپے یا کروڑوں روپے ملیں، وہ کسی نہ کسی اپنے حلقے میں، اپنے ثوابدید پر کسی کو کوئی منصوبہ دے، اس منصوبے کی یوٹیلائزیشن ہو یا نہ ہو، یہ صورتحال جو صوبائی اسمبلیوں کے نمائندے ہوں ان کے حوالے سے بھی ہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے نظام میں ایسا نہیں ہوگا۔ وفاق سے جو پیسے جائیں گے این ایف سی کے ذریعے صوبوں میں، صوبوں سے ڈویژن، ڈویژن سے ڈسٹرکٹ اور تعلقہ، اور صوبوں کے جو ترقیاتی پیکیجز ہوں گے، فنڈز ہوں گے، وہ بھی اسی طرح جائیں گے ہر ضلع میں، ان کی آبادی کی بنیاد پر، اس کی پسماندگی کی بنیاد پر، اور ایجوکیشن، ہیلتھ اور باقی جو بھی منصوبے متعلقہ ہیں ان کے لیے باضابطہ فنڈ جائیں گے، اور ان کا حساب کتاب ہوگا، ان کی آڈٹ ہوگی، اور جزا سزا کا نظام مکمل ہوگا۔ تو پھر یہ جو قومی اسمبلی کے نمائندے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے نمائندے ہیں، جن کو فنڈز ملتے ہیں، یہ فارغ ہو جائیں گے۔ یہ دوسری قسط تھی۔ مزید اس کے حوالے سے تفصیلات ہیں جو آنے والے پروگرامز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر یہ میرا ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔